بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ٹاپ پرائرٹی کا کام صرف دعوت۔ کوئی انسان اگر ایک مسجد بند کرا دے تو دنیا بھر میں ہنگامہ مچ جائے گا، لیکن خدا نے دنیا کی تمام مسجدوں کا لاک ڈاؤن کرا دیا ہے۔ ایسا انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور ایسا خدا کے سوا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ خدا اس کے ذریعے بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یہ قرآن میں پہلے سے موجود پیغام ہی ہے۔ اب چونکہ انسانیت کی تاریخ اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اور انسانیت بالکل قیامت کے کنارے پر ہے، اس وقت اللہ اور آخرت کے ماننے والوں کی زندگی میں سب سے زیادہ پرائرٹی کس چیز کے لیے ہونی چاہیے؟ یہی پیغام اس گلوبل شاک کے واقعے میں دیا جا رہا ہے۔ وہ چیز صرف فریض دعوت ہے۔ قرب قیامت کے دور میں اللہ اور آخرت کو ماننے والوں کی زندگی میں دین سے متعلق ٹاپ پرائرٹی کی چیز اب دعوت کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب جب اللہ تاریخ کا خاتمہ کرنے والا ہے، اس وقت کرنے کا سب سے اصل کام یہی ہوگا کہ زندہ انسانوں کو ان کے سچے مالک کا پریچے کرایا جائے اور انسان سے متعلق اس کے پلان سے انہیں باخبر کیا جائے۔ اور جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے، اپنی شخصیت کو ربانی شخصیت بنایا جائے جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو۔ اسپرٹ لیس نماز، جماعت، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو آج تک مسلمان کرتے رہے، انہیں ترک کر دیں۔ اب انہیں چاہیے کہ اسپرٹ فل عبادت کریں، اپنا احتساب کرتے رہیں۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی عبادت باجماعت ہے یا بے جماعت، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی عبادت اسپرٹ فل ہے یا اسپرٹ لیس۔ اور انسان اگر سمجھے تو باجماعت عبادت سے بھی زیادہ اسپرٹ فل عبادت تنہائی والی عبادت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے۔ اگرچہ مساجد میں جمع ہونے کے دوسرے فوائد ہیں، جیسے معرفت شیئرنگ، کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس کے ذریعے سے انسان کا تزکیہ وغیرہ وغیرہ، جن فوائد کو موجودہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں مساجد سے دور رہتے ہوئے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کرنے کے دو ہی کام ہیں، پہلے بھی یہی تھے، لیکن لوگوں نے ظاہر پرستی کو پرائرٹی دے رکھی تھی۔ پہلا، جان و مال کے ساتھ فریض دعوت میں خود کو جھونک دینا۔ دوسرا، ذات کی سطح پر ربانی شخصیت کی تعمیر۔ اور یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے کے کام ہیں۔ مسلمانوں کے موجودہ کلچرل نہ کہ دینی ڈھانچے نے انہیں ان دونوں چیزوں سے دور کر رکھا تھا۔ خدا نے پھر ایک بار اور شاید آخری بار انہیں اس گلوبل شاک کے ذریعے اصل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب جو لوگ اس شاک سے نہیں جاگیں گے، وہ اس کے لیے ڈیزرو کریں گے کہ ان پر اچانک قیامت پھٹ پڑے۔ دعوت کا کام کوئی سادہ چیز نہیں ہے، وہ انسانوں کو ابدی کامیابی کی طرف بلانا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو ابدی کامیابی کی طرف نہیں بلائیں گے، وہ محض آخرت کے رسمی عقیدے کی بنیاد پر ابدی کامیابی نہیں پا سکتے۔ جو چیز آپ اللہ سے پانا چاہتے ہیں، وہ چیز آپ کو دوسروں کو بھی دینا پڑے گا، یعنی دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہوگا۔ سوچئے۔ میسج بائے عبد الرحمن چاؤس۔